نیا سال اور وقت کی اہمیت۔ کون سا کام کس وقت کے لیے موزوں ہے اور کون سا وقت کس کام کے لیے بہترین ہے، لیکن ہمارے ہاں وقت کی قدر و اہمیت اتنی ہی ہے کہ اسے کس طرح ہنسی مذاق اور کھیل کود میں صرف کر دیا جائے، معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھایا جائے تو وہ بھی ایک بوجھ سمجھ کر۔ دینی فرائض کے لیے وقت نکالنا تو ایک خواب اور اضافی طور پر سنت، نوافل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ایک لاشعور میں بسنے والا خیال سا بن کے رہ گیا ہے۔ میں آپ سے جو عرض کروں گا، براہ کرم اس کو برا مت منائیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ ہے وقت۔ میں ان سب کمزوریوں کا ذکر خود اپنی ذات کو شامل کر کے کر رہا ہوں۔ گزرا ہوا سال ہمیں موت کے ایک سال قریب کر چکا ہے۔ گزرے ہوئے سال میں ہم 365 دن اپنی زندگی سے کم کر چکے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس عارضی قیام کے لیے کیا کیا اور مستقل زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس دن کے گزرنے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اس کو آرام دہ، پرسکون، راحت والی زندگی بنانے کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں۔ جس دن کو گزرنے میں 50,000 سال لگیں گے، وہ دن گزارنے کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، میں اور آپ اگر اس بات کو سوچیں تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں، لیکن سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا، واقعہ یہی ہے کہ اب صدیوں سے ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، دینی تو دینی، دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی قابل فخر کام نہیں کر پائے، سوائے رسوائی، ذلت، جھوٹی سچی بدنامی اور اسی قبیل کی دوسری صفات کے اور کیا کمایا۔ ہم نے اپنے رب پہ توکل چھوڑا، غیر اللہ پہ توکل کیا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے نفرت، غیروں سے دوستیاں، محبتیں، صرف اپنی ہی ذات کے لیے سب کچھ استعمال کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جس حال میں یہ دوڑ شروع کی تھی، اس سے زیادہ ابتر حالت میں آج بھی نقطۂ آغاز کے قریب اچھل پھاند رہے ہیں۔ ہم نے اپنے قیمتی اوقات مخلوق غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارے، خالق کے لیے کچھ نہ کیا، خالق کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے۔ معاشی بحران، معاشرتی انحطاط، اخلاقی پسماندگی، دنیا کی ذلت اور آخرت کی تباہی ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے، اور پھر یہی کچھ کمانے کے لیے اپنی زندگیوں میں آنے والے نئے وقت کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کے نقصانات کو جان پہچان کر آنے والے وقت میں بھی ان نقصانات سے بچنے کی کوئی سوچ رکھی جاتی ہے۔ کیا ہم وہی لوگ نہیں جو اللہ کی ذات پر، اس کے آخری زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر، قیامت پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم وہی لوگ نہیں، کیا ہم وہی قوم نہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں سمجھایا؟ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم لوگوں کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، اور یاد رکھنا جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ موت ہمیں نہیں آئے گی۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں فکر مند ہے، ہر شخص دوسرے کے بارے میں یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ موت اس کو آئے گی، زندگی اس کا کام تمام کر دے گی۔ 2023 نیا سال طلوع ہوا تھا، 1 جنوری سے 2024 شروع ہوا، اور یہ بھی ایک نیا سال بن کر ہماری زندگیوں میں آیا۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ گزرے ہوئے اوقات سے، گزرے ہوئے ماضی سے ہم نے کیا سیکھا، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف انہی کاموں اور حرکات کو کیوں اپناتے ہیں جن میں ہمارے دین و دنیا، آخرت کی ناکامی اور رسوائی ہوتی ہے۔
دینی زاویہ نظر سے دیکھنے کے علاوہ اگر ہم دنیاوی اور تاریخی زاویہ نظر سے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا اور اس پر اقتصادی پابندیاں لگا کر گویا اس کو عملی طور پر ایک مفلوج قوم بنا دیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ماضی پر نظر کی اور اپنے سامنے آنے والے نئے وقت میں صرف ان کاموں میں انتھک محنت کی جن کی مدد سے وہ ایک طاقتور، آزاد، باعزت قوم بن سکے۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے جرمن کا جو حل کیا، اس کے بعد دنیا کے ماہرین کا کہنا تھا کہ اب یہ تصور ناپید سا ہو گیا ہے کہ اب تاریخ میں جرمن کوئی قوم باقی رہے گی، لیکن جرمنوں نے اپنے گزرے ہوئے وقت کو ہماری طرح صرف جشن منا کر رخصت نہ کیا اور نہ آنے والے وقت کو صرف جشن منا کر خوش آمدید کہا، سوائے چند لوگوں کے حقائق پر کڑی نظر رکھی، گزرے ہوئے وقت میں اپنی غلطیوں اور اپنے نقصانات کا خوب اچھی طرح سے اندازہ کیا، اپنا ضائع شدہ، تباہ شدہ وقت اور اپنے حال اور اپنے مستقبل میں دوبارہ سے داخل کیا۔ ہر ایک شخص نے ان کی اس مثبت سوچ کو درست مانا اور سب نے گویا ایک جاں ہو کر ایک لمبے عرصے تک اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے اپنی ذاتی اوقات میں سے 2 گھنٹے روزانہ بلا معاوضہ کام کیا، اور وہی جرمن تھوڑے ہی وقت میں ایک دفعہ پھر پہلے سے زیادہ شان و شوکت، علمی اور عملی قوت کے ساتھ ابھرا۔ آخر ہماری عقلوں پر ایسا پردہ کیوں پڑا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کی گندگی کو تو اپناتے ہیں، ان کی غلط حرکات کو تو اپناتے ہیں، ان کے غلط رسم و رواج کو تو اپناتے ہیں، لیکن ایسے کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے جو کم از کم دنیاوی عزت اور ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کاموں کو اپنے اسلامی قوانین کے مطابق چھان پھٹک کر صاف ستھرا کر کے اپنا لیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی امت کی دنیاوی اور اخروی عزت کے لیے کریں تو ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ باعزت، طاقت اور عظیم قوم بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں اگر ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور ہم ایسے کامیاب اور مجرب وسائل اپنائیں تو ہمیں وہ قوت بھی میسر ہوگی جو ان قوموں کو کبھی میسر نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے، اور وہ قوت ہے اللہ کی مدد۔